إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري يا ربي يا ربي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: وما جعل علیکم فی الدین من حرج. Night of 17th Ramadan. Although یہ آج کی رات ایک اسپیشل رات ہے اور اس کا اپنا ایک الگ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجلس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر سبجیکٹ پہ الگ الگ بات کروں، تو اونلی فار ریمائنڈر ایک دو جملے آج کی رات کے بارے میں کہوں گا، اور پھر جو ہمارا ایک مسلسل ٹاپک یا سبجیکٹ چل رہا ہے اسی پہ بات کی جائے گی. قرآن کریم کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی. ان میں سے پہلی والی آیت آج رات کے لیے ہے یا آج رات کے کانٹیکس میں. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ انفال قرآن کریم کا سورہ نمبر 8. اور اس آیت کا میسج ہماری ہول لائف کے بارے میں ہے. آخری زمانے کے مومن کے لیے اور اہم ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی عبادت کرنے والے کے لیے بھی یہ میسج بہت اہم. آیت کا ترجمہ یہ ہے، بہت سمپل کہ دیکھو، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت الرٹ اور تیار ہو کے بیٹھو. ایک سیکنڈ کا اس کو نیگلیکٹ کرنا یا غافل ہو جانا، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتا. ہر سیکنڈ مومن کو الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے. اب 21st سینچری، یعنی اگر ہم اس کو آخری زمانہ کہیں، آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ میجورٹی آف آور اسپیکرز امام کی وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں جس میں سائنس آف ظہور بتائی گئی، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سائنس آج کل پوری ہو گئی ہے، اس لیے بس اب امام آنے والے ہیں. ارائیول، کبھی بحرین کے حالات، کبھی سیریا کے حالات، کبھی سعودی عرب کے حالات، کبھی نئی سائنٹیفک ڈسکوریز، کہیں پولیٹیکل سچویشن، کہیں دنیا میں جو ریسیشن اور اکنامک پرابلم ہے وہ، اور کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ بس اب امام آ گئے. یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن آج کی مجلس میں نہیں، انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد میں اس سبجیکٹ پر آنے والا ہوں.
البتہ آج کی رات چونکہ امام زمانہ کی رات بھی ہے اور اس رات کے اینڈ پر آپ کو دعائے ندبہ بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں نے ایک جملہ امام زمانہ کے ریفرنس پہ یہ کہہ دیا کہ بی بی سی یا سی این این یا رائٹر یا انٹرنیٹ کی تمام نیوز کو اپنے سامنے رکھ کر اگر کوئی یہ کنکلوژن نکالے کہ امام آنے والے ہیں، بس آ گئے امام، دیکھو یہ بی بی سی نے نیوز دی ہے اور یہ چھٹے امام نے اپنے خطبے میں کہا تھا، دیکھو یہ سی این این کی نیوز آئی ہے اور یہ 5ویں امام کے خطبے میں ایک سائن آف ظہور آئی تھی، اگر کوئی ایسا کرتا تو یہ وہی پرابلم ہے جو میں نے کل بتایا تھا، لیک آف نالج، جہالت۔ بٹ اس ٹاپک کو ہم 2-3 دن کے بعد کور کریں گے، آج صرف اتنی سی بات کہ سورہ انفال کا میسج کہ ہمیشہ الرٹ بیٹھو۔ اب یہ ویسے تو مومن کو ساری زندگی کے لیے بتایا گیا، اسپیشلی آخری زمانے میں اور زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میسج، اور اسپیشلی ماہ رمضان اور رمضان کی بھی یہ جو ڈیٹس آ رہی ہیں، اب آپ کو ریوارڈ ملنے والا، اب آپ کے اعمال کی راتیں آ رہی، اب آپ کو پوری رات جاگ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، جب وہ خوش ہو جائے گا جو آپ مانگیں گے آپ کو دے دے گا، مگر اس وقت ہمیں اور زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھنا، کیونکہ شیطان قید ہے، پریزن میں ہے، جیل میں ہے، اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی نمازیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے روزے بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی چیریٹی بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا دعائے افتتاح میں پارٹیسپیشن بھی دیکھ رہا ہے، وہ شب قدر کی 3 راتوں میں آپ کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ماہ رمضان میں آپ کی پائٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جتنا وہ آپ کو دیکھتا جاتا اتنا اس کا غصہ بڑھتا جاتا، اب بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا تو تم نے میری ایبسنس میں اس طرح سے اللہ کو اوبے کیا، اوبیڈینس اور اطاعت کی ہے، نکلنے دو مجھے جیل سے، جس دن نکل کے آؤں گا اسی دن دیکھنا کیسا تم پر اٹیک کروں گا، تمہارے سارے ریوارڈ کو، تمہارے سارے تقوی کو چھین کے لے جاؤں۔ یہ شیطان وہ 1 مہینے کی جیل میں ہے لیکن بڑے غصے کے عالم میں ہے آپ کی ماہ رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے، اس لیے رمضان کے مومن کے لیے یہ میسج اور امپورٹنٹ ہو گیا۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ، دیکھو ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا، شیطان جیل میں گیا ہے، شیطان مرا نہیں ہے، اب تو 2 ویک رہ گئے ہیں اس کو جیل سے نکلنے میں، وہ تم سے ریونج لے گا۔ رمضان کے سارے مہینے عبادت کی ہے، تم خوش ہوگے، مومن کو خوش ہونا چاہیے، سیٹسفائی ہونا چاہیے، مگر دشمن کو بھولنا نہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ابھی میں نے تلاوت کی، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ بدر کے بعد، بیٹل آف بدر، جو اسلامک ہسٹری کا اور پروفٹ کی سیرت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بیٹل آف بدر، اس کے بہت سارے کانسیکوینسز یا ریزلٹ یا نتیجے سامنے آئے، مسلمانوں کو اتنی بڑی وکٹری ملی، کریم آف دا مکہ بدر کی بیٹل میں مسلمانوں کے ہاتھوں بلکہ امام علی کے ہاتھوں ماری گئی، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ سب کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن بیٹل آف بدر جو آج کی رات اللہ کا رسول 16 روزے کے دن بدر کے میدان میں تھا، آج جو نائٹ آف 17 ہے، یہ پوری رات رسول خدا نے اعمال میں گزاری اور جاگ کے گزاری۔ آج کی پوری رات رسول اللہ جاگے، اپنے ٹینٹ میں عبادتیں کی اور اعمال کی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا آج مسلمانوں کو وکٹری عطا کر۔
اور 17 تو روزہ. اب ٹریولنگ میں تھے, سفر میں تو روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن جو 17 روزے کا بریک کا ٹائم آتا ہے, افطار کا ٹائم آتا ہے, اس وقت تک مسلمان کامیاب ہو چکے تھے. مکے کے کافروں کی ڈیڈ باڈیز بدر کے میدان میں پڑی. ایک جملہ دعائے ندبہ کا, ایک جملہ یزید کا. دعائے ندبہ امام کا کلام, یہ یزید کا کلام. دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ بدر کی لڑائی کتنی امپورٹنٹ تھی. دعائے ندبہ میں, اس کے پہلے پارٹ میں یہ ٹریس کیا گیا ہے کہ اہل بیت کے خلاف اتنا ظلم کیوں کیا گیا, واہ. تو اس میں ایک لفظ آتا ہے احقاد البدریہ, یہ بدر کا ریونج اہل بیت سے لیا گیا کہ امام علی نے جس طرح سے بدر میں اسلام کو سروس دی ہے, تو جو اینیمیز آف اسلام ہیں انہوں نے امام علی کی اکارڈنگ ٹو دیم یہ والی غلطی یا مسٹیک یا جرم کو کبھی نہیں بھولا. بدر کا ریونج, یہ جملہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے, یہ جملہ دعائے ندبہ میں بھی. لیکن چونکہ ٹمارو مارننگ آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے تو امام بتا رہے ہیں کہ بدر کا ریونج ہماری جنریشن سے لیا گیا ہے. حسن مجتبیٰ کو زہر بھی اس لیے دیا گیا, حسین کو کربلا میں شہید بھی اس لیے کیا گیا, امام سجاد مدینے میں شہید بھی اسی لیے کیے گئے, یہاں تک کہ 11 امام تک ہر معصوم پہ ظلم. بدر. اور دوسری جانب یزید بھی دربار میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہاں ہیں آج میرے بڑے اور بزرگ, میں نے بدر کا ریونج لے لیا. یزید کی دادی ہندا, اس کا باپ بھی اسی بدر میں مارا گیا, اس کا بھائی بھی اسی بدر میں مارا گیا, اس کا بیٹا معاویہ کا بڑا بھائی وہ بھی اسی بدر میں مارا گیا. بنو امیہ کبھی بھی انہوں نے بدر کو بھلایا نہیں, ہمیشہ ان کو یاد رہا. مومن کو بھی یاد رہنا چاہیے. دیکھیں میں بدر پر تقریر نہیں کر سکتا, میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں. شب جمعہ بھی ہے جو زیادہ سے زیادہ اعمال اور عبادت کرنے کی رات ہے. بھاشن اور لیکچر اور اسپیچز آپ پورا سال سن سکتے ہیں. رمضان کی یہ شب جمعہ آپ کو نہیں ملتی, تو ٹائم کم کر کے مجھے بات کمپلیٹ کرنا. صرف اتنا بتانا تھا کہ بدر اسلامک ہسٹری کا کتنا اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ. ایسی دشمنی ڈیولپ ہوئی بنی امیہ کی امام علی کی فیملی سے کہ دعائے ندبہ سے لے کے زیارت عاشورہ تک, اور زیارت عاشورہ سے لے کے یزید کے دربار میں اوپنلی اس شعر تک کہ آج میں نے بدر کا ریونج لیا. مگر جس دن بدر کی لڑائی ختم ہوئی یعنی ٹمورو, اس وقت تو مسلمان بہت ہی سیٹسفائی, بہت ہی ہیپی تھے. اچھا قرآن یہ کوٹ بھی کر رہا, جیسے نیوز پیپر میں نیوز آتی ہے نا, قرآن بتا رہا ہے مسلمانوں کی کیا حالت تھی. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, یہ سورہ روم کی آیت ہے. سورہ روم ابھی آپ شب قدر کے اعمال میں پڑھیں گے, اس کی تیسری آیت ہے بالکل سٹارٹنگ میں, یومئذ یفرح المؤمنون. بدر کا دن وہ تھا کہ مومنین فرحت, خوشی, سیلیبریشن کر رہے تھے بنصر اللہ, اللہ کی مدد کی وجہ سے. ایسے موقع پر جب آدمی کوئی چیز سیلیبریٹ کر رہا ہو, اس وقت اسے اپنا فیوچر یاد نہیں آتا. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, کتنے حرام شادی میں ہو رہے, مکس گیدرنگ بھی اسی شادی میں ہو رہی, میوزک بھی اسی شادی کے اندر ہے, اسراف بھی اسی شادی میں کیا جا رہا ہے, پیسے والوں کی خدمت کر کے غریبوں کو ذلیل بھی اسی شادی میں کیا جا رہا ہے. امام علی کی شہادت کی تاریخیں قریب آ رہی. امام علی کا گورنر ایک ایسی شادی میں چلا گیا جہاں اسراف ہو رہا تھا. امام علی نے کتنا کنڈیم کیا. آج بھی نہج البلاغہ میں امام علی کا خط, یہ سب ہماری شادیوں میں ہوتا. کیوں؟ خوشی کا موقع ہے, سیلیبریشن کا موقع ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن قیامت میں تمہیں اپنے ایک ایک ایکشن کا جواب دینا ہے.
پیسے والے تو پیسے والے، ان کا دماغ خراب ہو تو ذرا سا سمجھ میں بھی آتا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے۔ غریب جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، شادی کے موقع پہ وہ بھی اللہ کو بھول کے شیطان کی عبادت کرتا۔ مگر امر بالمعروف آپ نہیں کر سکتے، کہیں گے مولانا شادی خوشی کا موقع ہے، بچیوں کو خوش ہونے دیجئے۔ شادی تو بہت بڑا اوکیشن ہے زندگی کا، برتھ ڈے پارٹی کے اندر آج کون سا حرام کام نہیں ہوتا، فیملی فنکشن میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ خوشی کے موقع پہ آدمی کو اللہ یاد نہیں آتا۔ ہاں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا جاب ختم ہو جائے، کسی کا بزنس فیل ہو جائے، دوڑے دوڑے آئیں گے مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، قرآن کی کوئی آیت بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ کی ہیلپ ہم کو ملے۔ شادی کے موقع پہ آج تک آ کے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے جو ہمارے یہاں اگر ہوتا ہے، کوئی نئی یا یونیک بات نہیں ہے، ایک ہیومن نیچر۔ ویسٹ میں جائیے، کرسمس کے موقع پہ جس انداز سے لوگ سیلیبریشن مناتے، لیکن قرآن نے اسی وقت ایک چھوٹا سا فٹ بال میچ جس دن انگلینڈ میں کھیلا جاتا ہے، ویمبلے اسٹیڈیم کے قریب رہنے والوں سے پوچھیے، ہر وقت دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں انگلینڈ جیت نہ جائے، کہ اگر انگلینڈ جیت گیا تو ہر گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا، ہر دکان کے اوپر اسٹون پھینکے جائیں گے، شراب اور بیئر پی کے جو بچے اس وقت سڑکوں پہ سیلیبریشن کر رہے ہوں گے۔ ایک فٹ بال میچ کی اتنی خوشی ہے، یہ تو بدر کی لڑائی ہے۔ مسلمان بہت خوش ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے کافروں کو شکست دے دی، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو خوشی کا موقع ہے لیکن اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، وہ ریونج لے گا، ریونج لے گا اور ریونج لے گا۔ لیکن یہ والا میسج اونلی فار بدر نہیں ہے، بدر کی لڑائی میں یہ میسج آیا، لیکن کمپلیٹ میسج ہو گیا مومن کے لیے۔ تمہارا دشمن شیطان ہر وقت تم سے ریونج لے گا، ادھر تم عبادت کر کے مسجد سے باہر جاؤ گے، وہ اس عبادت کا ریونج لے گا کیونکہ تم نے عبادت۔ چنانچہ ہر وقت شیطان سے ڈرتے رہنا۔ لاسٹ ایئر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جسے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک جملہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا جب تک شیطان زندہ ہے کبھی اس کو بھولنا نہیں، ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا۔ ہاں ایک دن شیطان مرے گا، یہ ہمارا نیکسٹ ویک کا سبجیکٹ ہے۔ ظہور امام جب ہوگا، امام آئیں گے تو شیطان امام کی تلوار سے مارا جائے گا، بلکہ صحیح ورڈنگ یہ ہے کہ رسول اللہ کی تلوار سے، رسول اللہ کے ہاتھ سے شیطان مارا جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر شیطان کی فکر نہ کرنا۔ لیکن جب تک وہ دن نہیں آتا، یہ بدر کا میسج جو بدر کی لڑائی اور 2 ہجرہ تک اب نہیں رہا، اب یہ ظہور امام تک رہا، ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھو۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، شیطان جو ہے سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا۔ دیکھیے آج ابھی تک 10 منٹ کی میری سپیچ ہو گئی ہے، زیادہ تر میں نے سیلیبریشن اور خوشی کی باتیں کی، وہ کرسمس کی خوشی، وہ فٹ بال میچ جیتنے کی خوشی، وہ شادی کی خوشی، وہ برتھ ڈے پارٹی، یہ ہمارے اور آپ کے فنکشن۔ شیطان کس دن سیلیبریشن مناتا؟ شیطان کس دن خوش ہوتا؟ کون سا فٹ بال کا میچ ہے جسے جیتنے کے بعد شیطان خوش؟ کون سا وہ کرسمس کا موقع یا عید کا موقع ہے جو شیطان کو خوش کرتا؟ کہا شیطان خوش ہوتا ہے جس دن لوگوں کو تبلیغ کرنے والا اور مسئلے بتانے والا کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ٹوڈے از آور عید، عالم کی موت میری عید ہے، اس لیے کہ جب تک یہ عالم زندہ تھا مومنین کو الرٹ رکھتا تھا،
انہیں بتاتا رہتا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے، اس کی وجہ سے کتنے مومن میری گرپ میں آ کے سلپ کر گئے، آج یہ دنیا سے گیا ہے، میرا کام بہت آسان ہو گیا۔ عالم، لیکن ایسا عالم جو تبلیغ کر رہا ہو۔ بھئی یہیں پہ میں اپنے کل کے ٹاپک سے کنیکٹ ہو گئے کہ شیطان سے الرٹ رہنا ہے، مگر کیسے الرٹ ہوگے؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ تمہارے پاس نالج آف شریعہ ہونی چاہیے۔ شیطان کے لیے سب سے ایزی وہ مومن ہوتا جو نماز پڑھ رہا ہے مسئلے نہیں جانتا، روزے رکھ رہا ہے واجبات کو نہیں جانتا، پوری رات اعمال شب قدر کر رہا ہے اور اسے شریعت کا حلال و حرام نہیں معلوم۔ بہت ایزی ہے شیطان کے لیے یہ مومن۔ روایتوں میں یہ جملہ آیا ہے جس کی بہت ڈیٹیل ہے، ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات اگر واضح یا کلیئر نہ ہو تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ مبتلا ہوئیے گا۔ روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ کبھی پوری رات سو جانا بیٹر ہوتا ہے پوری رات نماز پڑھنے سے۔ اب میں بہت ہی سمپل سی ایک ایگزامپل دے دوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ 2 دن میرا ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ امام حسن، علم، ایجوکیٹ کیا مسلمانوں کو۔ یہ جو حلال و حرام کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو واجبات کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے اسلامک لا، جو 50 سال کی ریسرچ کے بعد ایک مرجع لکھتا، 50 ایئرز آف ریسرچ ہے اسلامک لا یہ بک، جسے آپ 50 سیکنڈ میں ڈسکارڈ کر دیتے۔ شیطان کے لیے سب سے مشکل یہ۔ اب ٹائم کم ہے تو میں بہت ہی سمپل مثال، شیطان کو، اب ذرا سا سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں ذرا رک رک کے بات کروں گا۔ شیطان کو حلال کی اولاد کہیں پسند نہیں۔ دیکھیں ورڈنگ ایسی ہے کہ مجھے خیال کرنا ہے کہ بچے بھی سن رہے ہوں گے، لیڈیز بھی ہوں گی۔ شیطان سوسائٹی کو کرپٹ کرنا چاہتا، مورلی بھی۔ جو قرآن کہتا ہے کہ شیطان بے حیائی پھیلانا چاہتا، اور سب سے بڑی اس کی کوشش یہ کہ مومن کی اولاد بھی پاک اور حلال نہ ہو۔ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ مومن کے گھر میں بھی حرام کی اولاد پیدا ہونے لگے۔ اب اس میں ایک تو وہ والا سبجیکٹ ہے جو بہت مشہور ہے، آپ کو پتا کہ مومن کے گھر میں اگر حرام روزی آنے لگے تو امام کی حدیث ہے، جس نے اپنی اولاد کو حرام پیسے سے پالا، اس نے گویا اپنی حلال کی اولاد کو کنورٹ کر کے حرام کی اولاد بنا دی۔ اس پہ ہماری بات ہوگی۔ روزے کا ایک میسج یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر تم 13 گھنٹے آج کل بغیر کسی پرابلم کے فاقہ کر سکتے ہو تو واقعاً جب کبھی حرام روزی تمہارے پاس آ رہی ہو وہاں تو تمہیں فاقہ کرنا۔ لیکن یہ آج کا سبجیکٹ نہیں، یہ ذرا سا انڈائریکٹ حرام ہے، یعنی اولاد کا حرام ہونا۔ ایک ڈائریکٹ مومن کی اولاد کو حرام بنانا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک صاحب، یہ ریئل واقعہ پڑھ رہا ہوں، مجھ سے حیران ہو کر کہا کہ مولانا ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہمارا نکاح، تو بہت بڑا عالم پڑھے، نکاح پڑھنے والا جتنا پوائس ہوگا، جتنا متقی ہوگا، جتنا بڑا عالم ہوگا، اس نکاح میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ تو وہ حوضہ علمیہ میں گئے اور انہوں نے مرج وقت تک یہ ریکویسٹ پہنچائی کہ آپ ہمارا نکاح پڑھیے۔ میں حوضہ علمیہ کا نام بھی نہیں لے رہا، میں مرجع کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ لوگ اس فیملی کو جانتے ہو، اگرچہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی اس واقعے میں. انہوں نے کہا کہ مولانا جب ہمارا نکاح شروع ہونے والا تھا، مرجع اپنے بیٹے کو بٹھا کر صیغہ نکاح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا ہم سے، اور سوال یہ کیا کہ آپ لوگ ایسٹ افریقہ سے آئے، تو آپ کے یہاں ایک رواج آج کل ہے اور بہت اچھا رواج ہے، وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے اب یورپ میں اور امریکہ میں تو ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی، اور ہمارے یہاں مسلمان ملکوں میں بھی چیٹنگ ہوتی. تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو پتا ہے کہ ڈیٹنگ اور چیٹنگ دونوں حرام ہیں آلموسٹ، اور یہ بھی پتا ہے کہ آج 21 سینچری میں لڑکے اور لڑکی کی جن کی شادی ہونے والی ہے نیئر فیوچر میں، اس کو آپ بالکل کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتے. یہ تو آپ لوگ ہوں گے، آپ سے مطلب میرے پاس مجمع آتا ہے 50+ کا، جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہ کیسی. وہ تو شادی کی رات کو جب آپ نے چہرے سے وہ نقاب وقاب ہٹائی ہوگی تو پتہ چلا ہوگا کہ آپ کو کیا ملا. اور سیم کیس عورتوں کا، لڑکیوں کا. اب آج کل تو ایسا ماحول نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ جو لوگ ذرا سا مسائل کو جانتے ہیں ایک ٹیمپریری میرج کا صیغہ پڑھوا دیتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اگر باتیں کرنا ہو یا انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنا ہو یا کسی خوشی کے موقع پر مثلا عید وغیرہ میں ایک ساتھ کہیں جا کے ڈنر کرنا ہو تو ایٹ لیسٹ حرام تو نہ ہو. دیکھیں میں بہت ڈیٹیل میں چلا گیا، ضرورت نہیں تھی کیونکہ ٹائم نہیں. تو ان شارٹ یہ کہ وہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مرجع وقت یہ سوال کر رہے ہیں. اچھا ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ آغا سیستانی کا واقعہ نہیں، یہ بھی میں بتا دوں. وہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں اگر کوئی ٹیمپریری میرج ہوئی تھی شادی سے پہلے حرام سے بچنے کے لیے، تو وہ میرج آپ نے ختم کی تھی کہ ختم نہیں کی تھی؟ لڑکے نے سوال پوچھا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اسلام میں نکاح پر نکاح جائز نہیں. تو اب اگر کسی نے ٹیمپریری میرج کیا مثلا 1 سال کی اور 8 مہینے کے بعد وہ پرماننٹ میرج کرنا چاہ رہا تو یہ پاسبل نہیں. اور اگر اس نے کر لی پرماننٹ میرج تو یہ میرج غلط ہے. وہ ٹیمپریری میرج ابھی چل رہی ہے نا، وہ 12 مہینے بعد ختم ہوگی. اس نے 8 مہینے کے بعد اسی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پرماننٹ میرج کا نکاح یعنی صیغہ پڑھوا لی. وہ غلط، نیل اینڈ وائڈ. اب یہ 4 مہینے یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، وہ جو پرانا صیغہ تھا ٹیمپریری کا، 4 مہینے کے بعد یہ شوہر بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے، نامحرم ہو گئے، حجاب کرنا واجب. اور اگر یہ لوگ سمجھتے رہے کہ جی ہم نے تو پرماننٹ صیغہ پڑھوا لیا تو ہم اب اسٹل ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو یہ غلط. اب یہ وداؤٹ اینی ریلیجس ریلیشن ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور ان کی جو اولاد ہوگی، خیر اس کو ہم لیک آف نالج میں حرام کی اولاد تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال یہ وداؤٹ میرج کی اولاد ہے. باقی ڈیٹیل اپنے ریسیڈنس عالم سے پوچھیے. آپ کتنے خوش قسمت کہ آپ کو اتنا عظیم اور اتنا بڑا اور اتنا فقہ میں کمانڈ رکھنے والا عالم ملا. اب دیکھیے ایک مومن بیچارے اس لیے اپنے بیٹے اور بہو کی ٹیمپریری میرج کروا دی کہ یہ ڈیٹنگ، یہ چیٹنگ، یہ ڈنر، یہ عید پہ کبھی گھومنا، یہ سب حلال ہو جائے، میں شیطان سے اپنے اولاد کو بچا لوں. اور معلوم ہوا کہ اس سے بڑی خرابی میں وہ پھنس گئے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کو نہیں معلوم کہ جب ٹیمپریری میرج جب تک اس کا پیریڈ چل رہا ہے اس دوران پرماننٹ میرج نہیں ہو سکتی. یا ویٹ کرو پیریڈ ختم ہو جائے، یا جب پرماننٹ میرج کا ارادہ اس سے پہلے ٹیمپریری میرج کی جو طلاق ہوتی یعنی مدت معاف کرنا، اس کے اوپر عمل کرو. چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم. یہی وجہ
کہ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کہیں سے یہ مجھے نیوز مل جائے، یہ نیوز مجھے مل جائے کہ میری زندگی میں صرف 24 آورز باقی ہیں، کل ملک الموت میرے پاس آئے گا اور میں مر جاؤں گا، تو اب میں کون سی ایسی عبادت شروع کروں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میکسیمم ثواب لے کے جاؤں؟ بھئی دیکھیے، قبر میں تو ڈالر کام نہیں آتے، قبر میں یہ پاؤنڈ کام نہیں آتے، قبر میں یہ شلنگ کام نہیں آتے، قبر میں یہ گاڑیاں کام نہیں آتی، یہ سب ضروری چیزیں اس دنیا کے لیے۔ قبر، وہ تو مولا قبرستان میں کھڑے ہیں، نہج البلاغہ پارٹ 3 قبر کے مردوں سے ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدہ، آئے اندھیرے گھر میں رہنے والوں، آئے اکیلی زندگی گزارنے والوں، اے مٹی پہ سونے والوں، تم تو یہاں آ گئے نا۔ اب میں تمہیں بتاؤں تمہارے گھروں میں کیا ہوا؟ تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہارے گھر میں کچھ اور لوگ رہنے آ گئے، جس کے لیے فراڈ کیا، چیٹنگ کی، دھوکہ دیا، مومن کو نقصان پہنچایا، اللہ کا قانون بریک کیا، وہ کچھ نہیں، سب گیا۔ پھر مولا، یہ نہج البلاغہ ہے، بہت مشہور خطبہ۔ پھر مولا نے اس سارے مجمع کو دیکھ کر جو علی کے ساتھ تھا کہا یہ تو میں نے ان کو بتایا جو قبر میں گئے، ان کو بتایا کہ دنیا میں کیا ہو رہا۔ بھئی آپ کا ایک رشتہ دار ہے، لندن چلا گیا، فون پہ آپ کی بات ہو رہی، آپ اس کو بتائیں گے کہ اس کے جانے کے بعد دارالسلام میں کیا ہوا، وہ آپ کو بتائے گا کہ لندن جہاں وہ پہنچا وہاں کیا ہو رہا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ مولا نے کہا اب ان سے بھی سنو، یہ کیا کہیں گے تم سے؟ یہ تو ہم نے ان سے کہا، ہم یہاں ہیں وہ وہاں، گھر دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، اتنی محنت سے جو دولت کمائی دوسرے لوگ آرام عیش کر رہے ہیں، اب وہ بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوا۔ سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں صرف تقوی کام آتا اور کچھ کام نہیں آتا۔ یا قبر کے مردے کہہ رہے ہیں، مولا ہمیں سنا رہے ہیں، ہمارے کان تو اس قابل ہے نہیں کہ ان کی آواز سن، تو اب یہ کام آتا ہے قبر میں تقوی۔ یا رسول اللہ، اب میں کون سی ایسی عبادت کروں؟ 2 دن میرا ٹاپک تقوی تھا نا، روزے کا مقصد لعلکم تتقون۔ حسن مجتبیٰ کی سیرت تقوی کے کنسپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں، تو آج بھی دیکھیے بات وہی ہے دوسرے اینگل سے۔ تو یا رسول اللہ، قبر میں تقوی کام آتا ہے، میں کون سی ایسی عبادت کروں اگر اونلی 24 آورز میرے پاس ہیں تاکہ مجھے قبر میں میکسیمم بینیفٹ ملے؟ دیکھیں نماز کا بہت ثواب ہے، ان الصلاۃ خیر و موضوع، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں نماز سب سے اچھی۔ یہ رسول کی حدیث، روزہ، آپ کی حدیث پہلی رمضان کو سن چکے ہیں کہ ہر عبادت کا ثواب فرشتوں کے تھرو ملتا ہے، روزہ وہ ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہیں، اس کا اتنا ثواب ہے کہ میں جانوں اور یہ بندہ مومن جانے، تم بیچ میں نہیں آنا۔ چیریٹی، تلاوت قرآن، مگر یہ ساری عبادتیں وہ کرے جس کے پاس ٹائم کافی ہو۔ کسی دن نماز پڑھی، کسی وقت قرآن پڑھا، کبھی روزہ رکھا، میرے پاس اونلی 24 آورز۔ یا رسول اللہ کون سی عبادت کروں؟ پیغمبر نے کہا بیٹھ کر حلال و حرام کے مسئلے یاد کرو، جتنے زیادہ حلال و حرام کی نالج لے کے قبر میں جاؤ گے اتنا وہاں پہ تمہارا اسٹیٹس ہائی ہوتا جائے گا۔ بھئی قبر میں حلال و حرام کے مسئلے کس کام آئیں گے؟ وہاں کون سا ہمیں وضو کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسح کا صحیح طریقہ کیا؟ وہاں پہ کون سا ہمیں خمس کا پیمنٹ کرنا ہے کہ ہم خمس کے مسائل سیکھیں؟ وہاں پہ ہمیں کون سی سجدے یا رکوع کی عبادت کرنا ہے کہ ہم واجبات نماز سیکھیں؟ اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا بیٹھ جاؤ مصلی پر، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو،
اگر 200 ایکسٹرا نمازیں لے کے قبر میں گئے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ نہیں کہا، کیونکہ راوی کا سوال میکسیمم ثواب مجھے کب ملے گا؟ کہا کہ جتنا زیادہ دین خدا کی نالج تمہارے پاس. اور یہ حدیث جو آپ نے سنی، علم رکھنے والے کی 2 رکعت نماز بے علم کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہوتی. وہ اسی لیے کہ یہ حلال و حرام کے مسائل ہیں جو ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں. اب میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کر دی، اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کتنے مومن گھرانے ایسے ہیں جو انتہائی ریلیجس و پوائس ہیں، اور یہی بلنڈر والی مسٹیک ان سے ہوئی ہے، اور ان کے گھر میں ان کا بیٹا اور بہو یا بیٹی اور داماد وداؤٹ اینی ریلیجس ریلیشن زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت بڑا نکاح کیا تھا. مرجے وقت میں یہ سوال اس لیے کیا کہ اتنے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں آج کل نجف اور قم کے حوزے میں کہ وہ خاص طور پہ ہم لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ پبلک کو یہ مسئلے بتائیے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث جو مولا اکثر بازار کوفہ میں کوٹ کرتے تھے. مولا کوفے کے بازار کا سروے کرتے ہیں ایوری ڈے. یہ سروے کیوں کرتے ہیں؟ کوفے کے بازار میں کوئی حرام چیز تو نہیں بک رہی. بزنس کرنا آسان نہیں ہے، پہلے اس کے مسائل سیکھنا پڑتے ہیں. تو وہ جو ایک بہت مشہور روایت ہے جو یوزولی میں 19 رمضان کو پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ مولا بازار کوفہ میں گئے، دیکھا حرام مچھلی فروخت ہو رہی. بہت مشہور روایت، ایک بار آپ مجھ سے پھر سنیں گے لیکن آج نہیں. مولا نے غلام سے کہا اس دکاندار کو دکان سے ہٹا دو، اس کی دکان کو لاک سیل کر دو، اس کو بزنس کرنے کی پرمیشن نہیں. اس آدمی نے کہا وائے مولا؟ کہا یہ تم حرام مچھلی بیچ رہے، یہ مچھلی اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو سیل کرنا. کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا. ہمارے یہاں لوگ ایک ایکسکیوز بناتے ہیں کہ بھئی ہم قیامت میں کہہ دیں گے اللہ سے کہ خدا بندہ میں پتہ ہی نہیں تھا. اس دکاندار نے یہی کہا، مولا نے اسے کوڑا مارا. کہا الفقہ ثم المتجر، جو آدمی تجارت یا بزنس کر رہا ہے پہلے اس کو بزنس سے ریلیٹڈ سارے مسئلے سیکھنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مسئلے سیکھے بغیر بزنس کیا اس کے گھر میں رزق حرام آ ہی جائے گا، چاہے وہ کتنی احتیاط کیوں نہ کرے. اور رزق حرام کے لیے 2 جملے کہہ کے آج کی مجلس ختم کروں. آلدو آج شب جمعہ ہے تو مجھے 35 منٹ پڑھنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی 40 منٹ آج بھی ہو جائیں گے. 2 چھوٹی حدیث. پوچھا گیا مولا یہ قبر کا عذاب مومن پہ کیوں آتا ہے؟ کافر پہ عذاب آئے، منافق پہ عذاب آئے، دشمن امام پر عذاب آئے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مومن پہ قبر کا عذاب کیوں آتا؟ فرمایا اکثر و عذاب القبر. ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولا تو نہیں، لیکن مولا کہہ رہے عذاب قبر زیادہ تر 3 ریزن سے مومن پہ آتا. ایک چغل خوری، یعنی مومنوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کہنا، ادھر کی بات ادھر کہنا. یہ بعض مومنین کو بہت پسند آتا ہے. اس سے زیادہ اسپائسی اور ٹیسٹی کھانا دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی بات اس سے کوٹ کی، اس کی بات اس سے کوٹ کی. نمبر 2، نجاست سے اپنے آپ کو، اپنی باڈی اور کپڑے کو نہ بچانا. اور نمبر 3، رزق حرام. من اکلا لقمۃ من حرام، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا،
40 دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، 40 دن اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا، 40 دن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تقوی ختم، پورا تقوی ایک لقمہ حرام میں ختم ہوتا۔ بھئی جہاں نماز نہیں، روزہ نہیں، دعا نہیں، تو تقوی کہاں بچا؟ تو ایک ہی حدیث، اور یہ رزق حرام مومن کے گھر میں اس وقت آتا ہے جب وہ حلال و حرام کے مسئلے سیکھے بغیر تجارت کرے یا جاب کرے۔ آغا سیستانی کے نام سے ایک مسئلہ پچھلے مہینے بہت مشہور ہو گیا تھا، مسئلہ صحیح تھا، لوگوں نے اس کو دوسری طرح سے بتایا، آج ٹائم نہیں، کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز میں مسجد یا امام باڑے میں جا کر ڈبل مہر رکھ کے اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ 4 مہینے پہلے مسئلہ آیا تھا، بہت بڑا ایک ایشو بنا، ہم نے خود آغا سیستانی سے کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا فتویٰ ہے، میں نے یہ فتویٰ دیا، مگر اس کا ایک ریزن ہے، وہ کل میں بتاؤں، وہ یہی چیز اس میں آتی، رزق حرام۔ 2 مہر اگر آپ نے مسجد اور امام باڑے کے یوز کر کے سجدہ کیا، رزق حرام۔ اور رزق حرام کے لیے دوسرا اور آج کا آخری جملہ، کربلا کے میدان میں آقا حسین عاشور کی صبح یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے یزیدیوں، تم میرے دشمن بن کے میرا خون بہانے آئے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا مین ریزن کیا، ملیت بطونکم من الحرام، تم جو میرے اگینسٹ میدان میں اترے ہو اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام روزی پہنچی۔ ملیت بطونکم من الحرام، یہ وہی خطبہ ہے، سیم خطبہ جس میں مولا کا وہ جملہ ہے جو عاشورے کے دن ہر امام باڑے میں اس کے بینرز لگائے جاتے ہیں، الموت اولی من العار، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ اور آج ساری دنیا کے شیعہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آقا حسین کا ایک جملہ کہتے ہیں، ہے ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ اسی خطبے میں مولا نے یہ بھی کہا کہ رزق حرام بھی برداشت نہ کرو۔ امام زمانہ کے خلاف جو لوگ میدان میں آئیں گے وہ بھی وہی ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، جو آقا حسین کے دشمن وہی امام زمانہ کے دشمن۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ نے کہا میرا سپاہی وہ ہوگا جسے حلال و حرام کے سارے مسئلے پتہ ہوں، تبھی وہ اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائے گا اور میری فوج کا سپاہی بن سکے۔ کربلا کا میدان کتنا بڑا میسج ہمارے لیے بن رہا، یہی جو مسائل کی اہمیت تھی۔ بس آج اس سبجیکٹ پہ میری آخری تقریر تھی، اور چونکہ آج شب جمعہ ہے تو 2 جملے مصائب کے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ کربلا کا میدان، میں اکثر لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ صرف عاشورے کے دن کے واقعات اپنے ذہن میں لائیے، ایونٹس آف ڈے آف عاشورہ اونلی، اور آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ سب سے زیادہ ٹریجک واقعہ کون سا تھا؟ قاسم کی شہادت، اکبر کے کلیجے کی برچھی، عباس کی مشق کا چھدنا اور دونوں بازو قلم ہونا، اصغر کے گلے کا تیر، آقا حسین کے پیاسے گلے پر شمر کا خنجر۔ سب سے بڑی ٹریجڈی آپ کو کیا لگتی ہے کربلا میں عاشور کے دن؟ ایک ہی جواب آنا چاہیے، یہ سارے مصائب برداشت ہیں مگر زینب کے سر سے چادر چھیننا۔ اور یہی چیز بعد میں سجاد نے کہی۔ مولا اس پورے واقعے میں سب سے بڑا آپ کا امتحان کیا تھا؟ الشام الشام الشام۔ اب ذرا سوچی، جو کربلا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، چادر بیویوں کی چادریں چھینی جانے والی ہیں، اس وقت بھی میسج کیا ملا؟ خیموں میں آگ لگائی گئی،
ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل رہا. اللہ جب آپ کو کربلا لے جاتا ہے تو آپ خیمہ گاہ کی زیارت کو بھی جاتے ہیں نا. خیمے جل رہے ہیں. آخری خیمے میں بیویاں آ گئیں اور آ کے پوچھتی ہیں شہزادی آقا حسین نے کہا تھا کہ اب زینب کا آرڈر ماننا، بتائیے ہمارے لیے کیا آرڈر ہے. زینب کیا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں جانتی، لیکن ہم کو اس کی امپورٹنس بتانا تھی. کہا بیویوں ٹھہرو، میرا بیٹا سجاد امام زمانہ، پہلے اپنے بیٹے سے مسئلہ پوچھوں گی، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گی. قریب آئیں. سجاد بتا اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. جب آقا سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن الصحرا، گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے، تب زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی اور بتایا مسئلہ اتنی اہم چیز ہے کہ جلتے ہوئے خیمے میں پوچھا جاتا ہے، 18 لاشوں کے بیچ میں پوچھا جاتا ہے، حسین کا سر کٹنے کے بعد پوچھا جاتا ہے، اکبر کے کلیجے کی برچھی کے بعد پوچھا جاتا. اپنے گھر کو لے کے نکلی جنگل میں، لیکن کیسے نکلی؟ ایک دن میرے مولا سجاد نے کہا یہ میرے ہاتھ کی تسبیح دیکھ رہے ہو، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو یہ دانے کس طرح بکھر جائیں گے. آخری خیمے سے نکل کے اس طرح سے ہمارا گھرانہ، اہل بیت کے بچے میدان کربلا میں بکھر کے رہ گئے. اجرکم اللہ. خدا بندہ صاحبان ایمان کے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. یہ آنسو رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت انہیں ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے. آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، تجھے ماہ رمضان کی اس رات کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا سجاد کا واسطہ، بحرین و شام، پاکستان و سعودی عرب، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی مدد فرما. ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. روزگار کی پریشانی میں جو مبتلا ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اور سب سے بڑھ کر آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ظہور امام میں تاجیل فرما. ایک مومنہ بہت بیمار ہیں، خاص دعا آئی ہے ان کے لیے. التماس دعا یہ ہے کہ آیا امن یجیب کی تلاوت کی جائے تو خاص وہ مومنہ اور دیگر جتنے بیمار مومنین و مومنات اس دارالسلام میں ہیں اور پھر دنیا بھر میں، سب کی شفا یابی کے لیے آیا امن یجیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 خدا بندہ اس آیت کا واسطہ خاص ان مومنہ کو اور تمام بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ عطا